26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کا پروسیس جاری ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ مشاورتی عمل شروع ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ سے کچھ اپڈیٹس دیتا چلوں کہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کا پروسیس جاری ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ مشاورتی عمل شروع ہو گیا ہے باضابطہ طور پر۔ آج رضا ربانی نے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے ایک بیان اپنا جاری کیا ہے جس میں کہا ہے حکومت کو کہ وفاقی حکومت 27ویں آئینی ترمیم لانے سے گریز کرے، کیونکہ اس وقت ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کو مزید مضبوط اور قابل عمل بنانے کا، اور جو آئینی بینچز بنیں گے ان میں بھی ایسے ججز شامل کیے جائیں جو شفافیت کو یقینی بنائیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر جو آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کے مخالفین ہیں ان کو پھر مخالفت کا موقع مل جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے دو اہم چیزیں کی ہیں۔ ایک تو جوڈیشل کمیشن بننا ہے جو ججز کی تعیناتی کرے گا، اس کی اثر نو تشکیل ہوگی۔ پہلے تو سپریم کورٹ کے ججز کی اس میں اضافہ تھا اور تعداد زیادہ تھی تو وہ اپنی مرضی کے جج تعینات کرتے تھے۔ اب اس میں پارلیمان کا بھی حصہ ڈالا گیا ہے، پارلیمان سے بھی ممبران کو جو ہے شامل کیا گیا ہے، قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی۔ تو آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تمام جماعتوں کو لکھا ہے اور ان سے نام مانگے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے نام دیے جائیں۔ مزیدار خبر یہ ہے اس میں کہ پی ٹی آئی جو اس 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مان رہی، پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا بیرسٹر گوہر نے کہ ہم اس کو غیر آئینی تسلیم کر رہے ہیں، ہم اس کو آئینی نہیں مان رہے، جائز نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم اس میں پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں نہیں بیٹھے اور اس آئینی ترمیم کو غیر آئین قرار دے دیا، یعنی تسلیم نہیں کیا۔ لیکن دوہرا معیار دیکھے پی ٹی آئی کا، آج فیصلہ کیا گیا ہے، سیاسی کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کی، اور پارلیمانی پارٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں حصہ بنیں گے، شامل ہوں گے۔ یعنی ایک طرف آپ پارلیمانی کمیٹی میں، خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو تھی اس میں شامل نہیں ہوئے، جس نے چیف جسٹس کی تعیناتی کرنی تھی، اس کو غیر آئینی قرار دے دیا، 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانا۔ اب اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو سپریم جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے یا بننے جا رہا ہے اس میں شامل ہوں گے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے۔ بھائی آپ اپنی پالیسیوں میں کلیئر تو ہوں پہلے کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ایک طرف مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے، مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے، کہیں ہاں ہے تو کہیں نہ ہے۔ انہوں نے تو 26ویں آئینی ترمیم کا سب سے پہلا فائدہ اٹھانے کی بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں اور حامد خان، انٹرا پارٹی انتخابات کا جو کیس جس دن سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کا خارج کر دیا تھا، اس دن علی ظفر صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی پی ٹی آئی کے وکیل نے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ہمارا کیس آپ آئینی بینچ میں بھیجیں، آئینی بینچ کو ریفر کریں۔ لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، جب کیس نہیں بنتا تو میں آئینی بینچ کو کیسے بھیجوں؟ تو آئینی بینچ کو یعنی مان رہے تھے تبھی کیس بھیجوانا چاہ رہے تھے نا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کو آئینی بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بن رہا ہے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کچھ فیصلوں کو مان رہے ہیں، کچھ کو نہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو والا کام ہے۔ تو پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے نہیں، آئینی بینچ کو کیسز مقدمات اپنے بھجوانا چاہ رہے ہیں
اور پھر سپریم جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھیں گے، شامل ہوں گے، تو کچھ فیصلے وہی جس طرح میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو والا کام۔ تو میں خبریں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ اچھا، پارلیمانی کمیٹی جو ہے، جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، جس نے چیف جسٹس کی تعیناتی کی ہے، اس نے ابھی مزید کام کرنا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر بھی اسی کمیٹی نے ابھی مزید کام کرنا ہے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سیریس مجھے نظر آ رہا ہے۔ رضا ربانی جیسا آدمی اگر بیان جاری کرے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے حکومت گریز کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی ہے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی کل، اس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوئی ہے، کیونکہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ ٹائم نہیں تھا، چیف جسٹس کی تعیناتی کرنی تھی، تو حکومت نے کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی کی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، وہ مولانا کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے یا اتفاق رائے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کی ہیں۔ سکم کہیں رہ گیا ہے، ان سے غلطیاں اس میں رہ گئی ہیں، اس میں، کیونکہ جب جسٹس منیب اختر صاحب کو دوبارہ چیف جسٹس لے آئے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، تو اس کے بعد سوالات اٹھنے لگے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں کہ کہیں معزز ججز آپس میں تو نہیں مل گئے، رل گئے ہیں، اور پھر پارلیمان کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ پھر مصیبت کوئی نہیں ڈلے گی، کوئی انتخابات 2024 کے نہ کالعدم قرار دیے جائیں، تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں ابھی۔ اس لیے 27ویں آئینی ترمیم پر ابھی سے ورکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن سے نام طلب کر لیے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن سے 2 ارکان کے نام طلب کیے گئے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سے 4 ارکان جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 8 نومبر کو طلب کیا گیا ہے۔ حالیہ تبدیلیوں کے مطابق چیف جسٹس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو واپس 3 رکنی کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی کا حصہ بنایا تھا، وہ آرڈیننس کے تحت جو بنا تھا۔ تاہم اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت چیف جسٹس کو کمیٹی کے ارکان کے انتخاب کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ 13 اراکین پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داریوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرریاں کرے گا اور ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی پر نگاہ رکھے گا اور ان کی سالانہ کارکردگی رپورٹ مرتب کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کے لیے موزوں ناموں کی تجاویز بھی پیش کرنے کا مجاز ہوگا۔ یہی جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بینچز بھی قائم کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی 1/3 تعداد کمیشن کا اجلاس طلب کر سکتی ہے۔ 13 رکنی کمیشن کے فیصلے اراکین کی سادہ اکثریت سے ہوں گے۔ کلاس ڈی کے مطابق کسی رکن کی عدم موجودگی کمیشن کے فیصلے کے ساخت کو متاثر نہیں کر سکے گی اور عدم موجودگی کے باوجود کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تصور کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک طویل المدت کمیشن ہوگا۔ کمیشن کی فیصلہ سازی میں حزب اختلاف کے 2 اراکین کا کردار نہایت کلیدی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو یہ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔